السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج وہ مسائل لیتے ہیں جن مسائل میں آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے اور قضا بھی اور کفارہ دونوں واجب ہوتے ہیں۔ روزہ توڑنے کا جرم اگر کامل درجے کا ہو تو قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی لازم ہوتا ہے، اور روزہ توڑنے کا جرم اگر کامل درجے کا نہ ہو تو صرف قضا لازم ہوتی ہے، کفارہ نہیں آتا ہے۔ بہرحال آپ کو اب وہ صورتیں بتائی جائیں اگر روزے دار ایسی غذا کھا لے جس کی طرف طبیعت کا میلان ہوتا ہے، انسان جو عموماً ان کی خواہش کرتا ہے، جو عموماً کھائی جاتی ہیں، اور اس کے کھانے سے پیٹ کی اشتہا یعنی پیٹ کی چاہت، کھانے کی چاہت، بھوک ختم ہو جاتی ہے تو روزے کی قضا بھی واجب ہوتی ہے اور کفارہ بھی۔ اور اس کے ساتھ دوسری شرط یہ ہے کہ رمضان کے روزے، کیونکہ رمضان کے روزے کے علاوہ، رمضان کے ادا روزے کے علاوہ روزوں کے توڑنے پر صرف قضا ہے، کفارہ نہیں۔ کفارہ جو ہے 3 شرطوں کے ساتھ، رمضان کے ادا روزہ ہو، روزہ یاد ہوتے ہوئے بغیر کسی عذر کے روزہ توڑ لیا جائے تو ایسی صورت میں قضا بھی ہے اور کفارہ، یعنی اس روزے کے بدلے میں ایک روزہ رکھنا ہے عید میں۔ اور کفارہ کیا ہے کہ یا تو 60 مسکینوں کو دونوں وقت پیٹ بھر کے کھانا کھلانا ہے، یا 60 روزے 2 مہینے کے مسلسل کنٹینیو روزے رکھنے۔ البتہ خواتین کے لیے یہ سہولت ہے کہ وہ روزے جو درمیان میں رکھتے رکھتے جو دن ناپاکی کے آ جائیں ان میں روزے نہ رکھیں، لیکن پاک ہوتے ہی پھر روزے رکھنے لگے شروع کر دے، اس طریقے سے ان کو 2 مہینے روزے رکھنا ہے، یہ روزے کا کفارہ ہے۔ تو یہ سمجھ لیا آپ نے۔ اب سمجھے گا اگر روزے دار ایسی چیز کھا لے، ایسی غذا کھا لے جس کی طرف طبیعت کا میلان ہوتا ہے، جو عموماً کھائی جاتی ہیں، اور اس کے کھانے سے پیٹ کی اشتہا یعنی کھانے کی چاہت ختم ہو جاتی ہے، بھوک ختم ہو جاتی ہے، تو روزے کی قضا واجب ہوتی ہے اور کفارہ۔ ہر قسم کے کھانے، چاول، روٹی، بریانی، نہاری، کباب وغیرہ، مشروبات یعنی پینے کی چیزیں، پھل ہوں یا کولڈ ڈرنک ہو، شربت ہو، تو کافی ہو، کوئی بھی ہو، میوہ جات وغیرہ، میوہ چاہے ڈرائی فروٹ ہو چاہے ویسا فروٹ ہو، ہر طرح کے کھانے سے جو ہے اس طرح۔ اسی طریقے سے گیہوں کے دانے منہ میں رکھ کر چبائے اور ان کا گودا نکل گئے، اسی طریقے گیہوں کا دانہ بغیر چبائے پورا کا پورا سالم پورا وہ نگل لیا، تل وغیرہ ہے وہ نگل گئے، تھوڑا سا نمک کھا لیا، مٹی کھا لی، جبکہ مٹی کھانے کی عادت ہے، مٹی کھانے کی عادت، یہ بنس لوچن ہے، تباشیر وغیرہ آتی ہے، یہ مٹی کھانے کی عادت ہے، مٹی کھا لی، یا مردوں نے سگریٹ یا حقہ وغیرہ پی لیا جبکہ اس کی عادت ہو۔ اور اگر یہ وہ مثالیں ہیں جس کو عموماً کھایا پیا جاتا، لیکن اگر ایسی چیز کھا لی جس کی طرف طبیعت کا میلان نہیں ہوتا اور نہ ہی انہیں عموماً کھایا جاتا ہے اور نہ ہی ان کے کھانے سے پیٹ کی بھوک ختم ہوتی ہے، تو ان چیزوں کے روزے کی حالت میں کھانے سے صرف روزہ تو ٹوٹ جاتا ہے اور قضا لازم ہوتی ہے، کفارہ لازم نہیں ہوتا۔ مثلا ایگزامپل سمجھ لیں، ایک ہی دفعہ میں بہت سارا نمک کھا لیا، روئی کھا لی، کاٹن کھا لی، کاغذ، گٹھلی، مٹی جبکہ اس کے کھانے کی عادت نہ ہو، لوہے کا ٹکڑا، کنکری وغیرہ کھا لی، کھانے پینے کی تمام چیزیں مروجہ طریقے کے مطابق کھائی جائے تو قضا کے ساتھ کفارہ ہے۔ دوسری چیز شرط ہے، کھانے پینے کی تمام چیزیں اس طریقے پر کھائی جائیں جس طریقے سے عموماً کھائی جاتی ہیں،
تو قضا کے ساتھ کفارہ بھی لازم ہے. مثلا چاول پکا کر کھائے جاتے، بادام کا چھلکا اتار کر کھانا، آٹا گوندھ کر روٹی پکا کر کھانا. لیکن اگر یہ چیزیں عام طریقے کے خلاف استعمال کی جائے تو صرف قضا واجب ہوتی ہے، کفارہ نہیں. مثلا کوئی کچا چاول کھائے گیا، خشک آٹا کھا گیا، حالانکہ بعض علاقوں میں کچا چاول بھی کھائے جاتے ہیں، اس علاقے کی بات کر رہا ہوں جس علاقے میں آپ ہیں، اور اس علاقے میں عموماً کچے چاول نہیں کھاتے ہیں، اور روزے کی حالت میں کوئی کچے چاول کھا گیا، یا کوئی خشک آٹا عام طور پہ نہیں کھایا جاتا، خشک آٹا کھا لیا، گدا ہوا آٹا روٹی پکائے بغیر کھا لیا، بادام چھلکے سمیت نکل جانا، تو اس میں قضا ہے، کفارہ. تیسری چیز، کھانے پینے کی چیزیں. کھانے پینے کی چیزوں میں سے کوئی چیز جن کی طرف طبیعت مائل ہوتی ہے، جن کے کھانے سے پیٹ کی چاہت ختم ہو جاتی ہے، بھوک ختم ہو جاتی ہے، جن کو عام طریقے انداز سے استعمال بھی کیا گیا ہو، اگر صرف منہ کے راستے سے معدے تک یعنی پیٹ تک پہنچے تو قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی لازم ہوتا ہے. لیکن اگر یہی چیزیں، یہی کھانے پینے کی چیزیں اور عام طریقے پر استعمال کی گئی لیکن یہ منہ کے بجائے ناک سے یا کسی اور بدن کے جسومات کے راستے سے معدے تک پہنچے تو صرف قضا واجب ہوتی ہے، کفارہ. مثال کے طور پہ ناک میں دوا کے قطرے ٹپکائے تو صرف قضا لازم ہے، کفارہ. حالانکہ آنکھ کا راستہ حلق سے نہیں ہے، اگر آنکھ میں دوا ڈراپ ڈال لی جائے، آئی ڈراپ، روزے کی حالت میں تو روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. لیکن ناک میں، یہی وجہ ہے کہ روزے کی حالت میں وضو یا غسل کر رہے تو ناک پانی چڑھایا نہیں جائے، تو ناک میں دوا کے قطرے ٹپکائے تو صرف قضا لازم ہے، کفارہ. چوتھی چیز، کوئی چیز کھانے پینے کی تمام شرطوں کے ساتھ کہ مروجہ طریقے سے کھائی جائے، منہ کے راستے سے کھائی جائے، اور جو ہے منہ کے راستے سے صرف معدہ حلق آنتوں میں پہنچے تو قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی لازم آتا ہے. لیکن اگر کسی بھی راستے سے معدے کے علاوہ کسی دوسرے بدن کے اس میں پہنچے تو صرف قضا لازم ہوتی ہے، کفارہ نہیں ہوتا. مثلا لیڈی ڈاکٹر نے عورت کی شرمگاہ کے راستے سے اس کے رحم میں کوئی دوا لگائی تو وہ دوا پیٹ تک پہنچتی ہے لیکن منہ کے راستے سے نہیں پہنچ رہی تو صرف قضا واجب ہے، کفارہ. پیٹ کے زخم میں، پیٹ پہ زخم ہو گیا، اس میں دوا ڈالی اور وہ دوا معدے تک پہنچ گئی تو صرف کیا ہے، قضا لازم ہوگی، کفارہ. اسی طرح روزے دار کسی قسم کے کھانے والی دوا بغیر عذر شرعی استعمال کرے، بغیر کسی عذر کے استعمال کر رہا ہے تو قضا کے ساتھ کفارہ بھی لازم. لیکن اگر کسی عذر اور پرابلم کی وجہ سے کوئی دوا استعمال کر لی تو صرف قضا لازم ہے، کفارہ. اسی طرح عذر شرعی کی وجہ سے کچھ کھا پی لیا تو بھی قضا لازم ہے، کفارہ نہیں. مثال کے طور پہ کسی شخص نے روزہ رکھا اور پھر سفر شروع کر دیا، اس وجہ سے روزہ توڑ دیا تو قضا لازم ہے، کفارہ نہیں. بیماری کی وجہ سے روزہ توڑ دیا تو قضا لازم ہے، کفارہ لازم نہیں. عورت نے اپنے عمل کی حفاظت کے خاطر روزہ توڑ دیا تو قضا لازم ہے، کفارہ نہیں. ماں کی چھاتی خشک تھی چنانچہ بچے کو دودھ پلانے کے لیے کچھ کھا پی لیا، روزہ توڑ دیا تو قضا لازم ہے، کفارہ نہیں. روزے کے دوران حید و نفاس شروع ہو گیا تو صرف قضا لازم ہے، کفارہ نہیں. کسی روزے دار عورت نے جان بوجھ کر کچھ کھا پی لیا اور روزہ توڑ دیا، اس کے بعد اسی دن اس کو حید آ گیا تو اس پر کفارہ واجب نہیں ہوگا. اسی طرح اگر روزے دار نے روزہ توڑ دیا پھر اسی دن وہ بیمار ہو گیا تب بھی کفارہ نہیں ہوگا. روزے کی حالت میں بے ہوش ہو گیا
یا پاگل پن ہو گیا تو روزہ فاسد ہو جاتا ہے، قضا لازم ہوتی ہے، کفارہ۔ وہ روزہ جس کے ٹوٹنے سے کفارہ لازم آتا ہے اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ رمضان المبارک کا ادا روزہ، کیونکہ رمضان المبارک کے ادا روزے کے علاوہ کوئی بھی روزہ، چاہے وہ سنت ہو، چاہے وہ واجب ہو، چاہے وہ رمضان کا قضا روزہ ہی کیوں نہ ہو، اس کو اگر توڑ دیا بغیر کسی عذر کے تو ایسی صورت میں صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ اگر وہ دوسرے، اسی کو بتا رہا ہے، اگر وہ دوسرے رمضان المبارک کا قضائی روزہ کیوں نہ، یا نفل ہو یا سنت ہو، تو ایسی صورت میں ان روزوں کے توڑنے پر صرف قضا لازم ہوتی ہے، کفارہ لازم نہیں ہوتا، صرف اس روزے کی قضا واجب۔ وہ تمام چیزیں جن کے کھانے سے کفارہ لازم آتا ہے اس کے لیے شرط یہ کہ وہ عمدن یعنی جان بوجھ کر کھائے، اگر بھول کر کھا لے تو روزہ نہیں ٹوٹتا اور کفارہ بھی لازم نہیں ہوتا۔ وہ تمام چیزیں جن کے کھانے سے کفارہ لازم آتا ہے اس کے لیے شرط یہ کہ ان کے کھانے سے خطا یعنی غلطی نہ واقع نہ ہوئی، لیکن اگر اس نے وہ چیز غلطی سے استعمال کر لی تو روزہ ٹوٹ جائے گا، صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ نہیں۔ مثال کے طور پہ غرا کرتے ہوئے پانی حلق میں اتر جائے، بلا قصد و ارادے کے پانی حلق میں اتر جائے تو روزہ ٹوٹ گیا، صرف قضا لازم ہے، کفارہ۔ کسی آدمی کو گمان یہ ہوا کہ ابھی سحری کا وقت باقی ہے اور وہ کھاتا پیتا رہا جبکہ حقیقت میں سحری کا وقت ختم ہو چکا تھا، تو صرف قضا لازم ہے، کفارہ نہیں۔ کوئی آدمی غلطی سے یہ سمجھتے ہوئے کہ افطار کر لے کہ سورج ڈوب گیا ہوگا جبکہ سورج ابھی ڈوبا نہیں تھا، تو صرف قضا لازم ہے، کفارہ نہیں۔ کھانے پینے سے اکراہ نہ کیا گیا ہو، یعنی اس کو فورس نہیں کیا گیا، مجبور نہ کیا گیا، یعنی دھمکی کے ذریعے سے نہ کھلایا گیا ہو۔ اگر دھمکی دے کر کھا ورنہ تمہیں مار دوں گا تو اس پر قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی لازم۔ لیکن اگر مجبور اور فورس کر کے ذریعے کھانے پینے پر مجبور کیا گیا تو اس پر قضا لازم ہے، کفارہ۔ بغیر مجبوری کے کھا لیا تو قضا اور کفارہ دونوں، اور اگر کسی نے مجبور کیا، جان سے مارنے کی دھمکی دی اور روزے کی حالت میں کھلایا اور اس نے کھا بھی لیا تو ایسی صورت میں قضا لازم ہے، کفارہ لازم نہیں۔ وہ چیزیں جن کے کھانے سے کفارہ لازم آتا ہے اس میں وہ مضطر نہ ہو، بے چین نہ ہو، مجبور نہ ہو۔ مضطر ہونے کا مطلب یہ کہ اگر نہیں کھائے گا یا نہیں پیے گا تو جان جانے کا خوف ہو۔ اگر وہ کھانے پینے میں مجبور اور لاچار ہو گیا ہو تو اس صورت میں صرف قضا لازم ہے، کفارہ۔ کفارہ کسے کہتے ہیں؟ رمضان کے فرض اور ادا روزے توڑ ڈالنے کا کفارہ یہ ہے۔ کوئی غلام آزاد کرے، چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر ہو، مرد ہو یا عورت ہو، بالغ ہو یا نابالغ ہو، لیکن غلامیت کا دور تو ختم ہی ہو گیا، اور غلامیت کا دور اسلام ہی نے ختم کیا ہے، لہذا یہ تو کوئی شکل ہو ہی نہیں سکتی۔ دوسری شکل یہ ہے کہ 2 مہینے تک برابر لگاتار روزے رکھے، تھوڑے تھوڑے کر کے رکھنا درست نہیں۔ اگر کسی وجہ سے بیچ میں وہ ایک روزہ نہیں رکھے تو اب پھر سے 2 مہینے کے روزے رکھے۔ ہاں البتہ جتنے روزے عورت کے حیض کی وجہ سے جاتے رہے ہوں وہ معاف ہیں، ان کے چھوٹ جانے سے کفارے میں کچھ نقصان نہیں آتا، لیکن پاک ہونے کے بعد فوراً پھر روزے رکھنا شروع کرے اور 60 روزے پورے کرے۔ اگر کسی عورت کے نفاس کی وجہ سے، نفاس وہ خون جو بچے کی پیدائش کے بعد آتا ہے، نفاس کی وجہ سے بیچ میں روزے چھوٹ گئے، پورے روزے لگاتار نہیں رکھ سکی تو ابھی کفارہ صحیح نہیں ہوا، سب روزے پھر سے رکھیں۔ اگر دکھ یا بیماری کی وجہ سے بیچ میں کفارے کے کچھ روزے چھوٹ گئے تب بھی تندرست ہونے کے بعد پھر سے روزے رکھنا شروع کریں۔ اگر وہ شخص کفارے کے روزے رکھنے پر قادر نہ ہو، یعنی ایسا بیمار ہے جس کے اچھے ہونے کی امید نہیں رہی، یا بہت بوڑھا ہے اس لیے وہ 2 مہینے کے روزے لگاتار رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا، تو وہ 60 مسکینوں کو صبح و شام پیٹ بھر کر کھانا کھلائے۔
اور کھانا کھلانے کا نمبر اس وقت ہے جب روزے کی بالکل طاقت نہ ہو، اور اس بات کا فیصلہ کوئی ماہر دیندار ڈاکٹر کر سکتا ہے یا اپنا پہلے سے تجربہ کیا ہو۔ محض گمان کر لینا اور سمجھ لینا کہ مجھ میں روزے رکھنے کی طاقت کہاں ہے، جیسا کہ عام طور پہ عوام میں کا یہ مزاج ہے، تو یہ درست ہے۔ اسی طریقے سے لیکن اگر کوئی ایسا بیمار ہے کہ بعد میں صحت اور تندرستی حاصل ہو جائے گی تو روزے ہی رکھنا پڑے۔ ان مسکینوں میں سے جن کو کھانا کھلایا جا رہا ہے، ان مسکینوں میں اگر کچھ بچے بالکل چھوٹے بچے ہوں تو جائز، ان بچوں کے بدلے دوسرے مسکینوں کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے۔ بڑی عمر کے بچے ہوں، یعنی بڑی عمر کے والے ہوں، 60 مسکین بھی ہوں تو بڑی عمر کے ہوں، چھوٹے چھوٹے بچے نہ ہوں۔ اگر کھانا نہ کھلائے بلکہ 60 مسکینوں کو کچا اناج یا آٹا دے دے تو بھی جائز ہے۔ ہر مسکین کو صدقہ فطر کے بقدر دے، صدقہ فطر کی مقدار 2.25 کلو گیہوں ہے۔ اگر اتنے اناج کی قیمت بھی دے دے تو بھی جائز۔ اگر کسی اور سے کہہ دیا کہ تم میری طرف سے کفارہ ادا کر دو اور 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو، اور اس نے اس کی طرف سے کھانا کھلایا یا کچا اناج دے دیا یا قیمت دے دی، تب بھی کفارہ ادا۔ لیکن اگر بغیر اس کے کہے کسی نے اس کی طرف سے کفارہ دے دیا تو کفارہ صحیح نہیں۔ وجہ سے تسنیم فاطمہ سے روزہ ٹوٹ گیا جان بوجھ کے، یعنی کہ وہ کوئی ایسی شکل پیش آئی جس سے قضا اور کفارہ ہوتا ہے، لیکن حالات ایسے نہیں ہے کہ 60 روزے بھی یہ رکھیں، اور ایسے بھی نہیں ہے کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں۔ ان کی کوئی بہن جو ہے نوئیڈا میں، لندن وغیرہ میں رہ رہی تھی، ان کی بہن نے کہا اچھا تم فکر مت کرو، میں تمہاری طرف سے کفارہ دے دیتی ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے دے دو، تو ایسی صورت میں کفارہ ادا ہوگا۔ لیکن تسنیم فاطمہ کی بہن بغیر ان کی اجازت سے خود کفارہ نکال دیں تو کفارہ ادا نہیں ہوگا۔ اگر ایک ہی مسکین کو 60 دن تک کا صبح و شام کا کھانا کھلا دیا یا 60 دن تک کا کچا اناج یا قیمت دے دی تب بھی کفارہ صحیح ہو جائے۔ اگر 60 دن تک لگاتار کھانا نہیں کھلایا بلکہ بیچ میں کچھ دن ناغا ہو گئے تو کوئی حرج نہیں، درست ہے۔ اگر 60 دن کا اناج کیلکولیٹ کر کے ایک فقیر کو ایک ہی دن میں دے دیا تو درست ہے۔ اسی طرح ایک ہی فقیر کو ایک ہی دن اگر 60 دفعہ کر کے دے دیا تب بھی ایک ہی دن کا ادا۔ 59 مسکینوں کو پھر الگ سے دینا پڑے گا، 59 مسکینوں کو الگ سے دینا۔ اسی طرح قیمت دینے کا حکم ہے، یعنی ایک دن میں ایک مسکین اور فقیر کو ایک روزے کے بدلے سے زیادہ دینا درست نہیں۔ اگر کسی فقیر کو صدقے کی مقدار سے کم دے دیا تو کفارہ صحیح نہیں ہوا۔ اسی طریقے سے جمع، صحبت اور ہم بستری کے علاوہ کسی اور سبب سے اگر کفارہ واجب ہوا ہے اور ابھی ایک کفارہ ادا نہیں کیا تھا کہ دوسرا پھر روزہ توڑ کر دوسرا کفارہ واجب ہو گیا، تو ان دونوں کے لیے ایک ہی کفارہ کافی ہو، اگرچہ دونوں کفارے 2 رمضانوں کے۔ البتہ صحبت اور ہمبستری کی وجہ سے جتنے روزے ٹوٹے ہیں اگر وہ ایک ہی رمضان کے روزے ہیں تو ایک ہی کفارہ۔ 2021 کے رمضان کے کئی روزوں میں صحبت ہمبستری کر کے روزہ توڑ دیا تو ایک، اور ابھی کسی روزے کا کفارہ ادا نہیں کیا تھا، تو سب روزوں کے جتنے روزے ٹوٹے ہیں ان میں سے ہر روزے کے الگ کفارہ نہیں دیا جائے گا بلکہ ایک کفارہ دے دیا جائے گا، سب کی طرف سے کافی ہو جائے۔ اور اگر مختلف 2018 کے، 2017 کے، پھر 19 کے الگ الگ سالوں میں روزے توڑے ہیں اور وہ توڑے جو روزے ٹوٹے ہیں اور وہ جمع اور صحبت کی وجہ سے ٹوٹے ہیں، تو ایسی صورت میں ہر ایک سال کے رمضان کے کا کفارہ علیحدہ دینا ہوگا، اگرچہ ابھی پہلے کفارہ ادا نہ کیا۔ پہلے کفارہ ادا کر دیا تو کوئی مسئلہ نہیں، اب دوبارہ کرنا پڑے گا۔ ایک ہی رمضان کے 2-3 روزے توڑ دیے تو ایک کفارہ واجب ہے، البتہ یہ دونوں روزے ایک رمضان کے نہ، الگ الگ اگر الگ الگ رمضان کے ہوں گے تو الگ الگ کفارہ دینا پڑے۔ اب جن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے اور صرف قضا واجب ہوتی ہے ان کے بارے میں بات کرتے ہیں۔
کفارہ اس وقت واجب ہوتا ہے جب روزہ توڑنے کا جرم کامل درجے میں پایا جائے، میں نے ابھی بتایا تھا، اور اگر روزہ توڑنا کامل درجے کا نہ ہو تو کفارہ واجب نہیں ہوتا۔ کامل درجے نہ ہونے کی مختلف صورتیں، مثلا جب کوئی چیز کھائی ہو یا پی ہو، قصدن نہ کھائی یعنی جان بوجھ کر نہ کھائی ہو بلکہ غلطی سے منہ میں چلی گئی، جیسے کہ فور ایگزامپل کلی کرتے وقت حلق میں پانی چلا گیا اور روزہ یاد تھا تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور قضا واجب ہوگی۔ کسی نے یہ خیال کر کے کہ ابھی صبح صادق نہیں ہوئی، کچھ کھا پی لیا جبکہ روزے کی نیت کر چکا تھا، بعد میں پتہ چلا اس وقت صبح صادق ہو چکی تھی، تو اس پر صرف قضا ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا روزہ توڑنے کا ارادہ نہیں تھا۔ اسی طرح کسی نے یہ گمان کر کے سورج ڈوب گیا ہوگا، روزہ افطار کر لیا، پھر یہ پتہ چلا کہ اس وقت سورج ڈوبا ہی نہیں تھا، افطار کا ٹائم ہوا ہی نہیں تھا، تو صرف قضا واجب۔ اسی طریقے سے سورج ڈوبنے سے پہلے اذان سن کر افطار کر لیا، تو اگر اذان کے صحیح وقت پر ہونے کا غالب گمان تھا پھر اس کے بعد افطار کیا تو صرف قضا واجب ہے، کفارہ نہیں۔ اور اگر شبہ تھا کہ ہو سکتا ہے پہلے اذان دے دی ہے تو ایسی صورت میں کفارہ بھی واجب ہوگا، کیونکہ شبہ ہونے کے ساتھ ساتھ یہ جان بوجھ کے توڑا رہا ہے، کامل درجے کا جرم پایا جا رہا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کھانے کی کوئی چیز زبردستی حلق میں ڈال دی گئی، روزے دار کے حلق میں زبردستی پانی یا کوئی چیز ڈال دی گئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا، البتہ صرف قضا واجب۔ قصدن کھائی ہو لیکن اضطراب اور لاچاری کی حالت میں کھائی، جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جن وجہوں سے روزہ توڑ دینا، جن کنڈیشنز میں روزہ توڑ دینا جائز ہے، اگر ان میں سے کسی بھی سبب سے روزہ توڑا، مثلا جان کے ہلاک ہونے کا ڈر تھا، تو ایسی صورت میں صرف قضا واجب ہوتی۔ ایسی چیز ہو جس کو غذا یا دوا یا عادت کے طور پر نہ کھاتے ہو، اگر وہ چیز کھا لی جس کو نہ لوگ غذا کے طور پہ کھاتے، نہ دوا کے طور پر، نہ عادت کے طور پر، اور وہ کھا لی تو صرف قضا پر۔ مثلا سحری کھانے میں جو گوشت یا کوئی اور چیز دانتوں کے درمیان رہ گئی تھی، روزے میں اس کو دانتوں کے درمیان سے نکال کر منہ کے اندر سے نگل لیا جبکہ وہ چریکی مقدار کے برابر یا اس سے زائد، یا منہ سے جو خون نکلتا ہے اس کو تھوک کے ساتھ نگل گئی تو روزہ ٹوٹ گیا۔ البتہ اگر خون تھوک سے کم ہو اور خون کا مزہ حلق میں معلوم نہ ہو تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ نقصیر کا خون حلق سے پیٹ میں چلا جائے تو روزہ ٹوٹے گا اور قضا ہوگی۔ اگر آنکھ سے آنسو نکلے اور روزے دار کے منہ میں داخل ہو جائے، اگر ایک دو قطرے ہوں تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ اتنے سے بچنا ممکن نہیں، اور اگر زیادہ ہو کہ ان کی نمکینی اپنے سارے منہ میں معلوم ہو، محسوس ہو، تو پھر ان کو نگل جائے گا اور باہر نہیں تھوکے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور یہی حکم پسینے کا ہے۔ چوتھی شکل یہ کہ عام مروجہ طریقے کے خلاف اس کو استعمال کیا، مثلا کچا چاول یا گوندا ہوا آٹا یا خشک آٹا کھایا تو صرف قضا واجب ہوگی۔ منہ کے علاوہ کسی اور راستے سے کسی چیز کو پیٹ میں لے جائے، مثلا جو چیز ناک کے راستے سے پیٹ میں پہنچے اس سے صرف قضا واجب ہوتی ہے، کفارہ واجب نہیں ہوتا۔ کسی شخص نے حقنہ انیما کرایا، یعنی اس کے ذریعے کوئی دوا یا پانی یا تیل وغیرہ مقعد میں اس میں نیچے چڑھایا اور وہ مقام حقنہ تک جو مقعد سے 4 انگل اوپر ہے پہنچ گئی تو روزہ ٹوٹ گیا اور صرف قضا واجب۔ اگر کسی روزے دار کی کانچ یعنی پاخانے کی ایک آنت ہوتی ہے جو بالکل لال ہوتی ہے، اسے کانچ کہتے ہیں، باہر نکل آئی اور اس نے اس کو دھویا، اگر وہ اس کو خشک کرنے سے پہلے کھڑا ہو گیا تو روزہ ٹوٹ گیا ورنہ نہیں۔ اور روزے کی حالت میں اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ آپ دست لیتے وقت سانس کو روکیں، کیونکہ ہم آپ دست جو لیتے ہیں پانی جو ہے
اس کانچ کے ذریعے سے اس مقعد تک پہنچ جاتا ہے۔ تو لہذا سمجھ لیجیے کہ اس مسئلے کو، اگر کسی روزے دار کی کانچ یعنی پخانے کی آنت باہر نکل آئی اور اس کو دھویا، اگر وہ اس کو خشک کرنے سے پہلے کھڑا ہو گیا تو روزہ ٹوٹ گیا، ورنہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ جو پانی اس کے باہر نکلے ہوئے حصے کو لگ گیا ہے وہ آنت کے اندر جانے سے پہلے خشک کرنے سے ختم ہو گیا۔ لہذا جب کسی روزے دار کی کانچ باہر نکل آئے تو جب تک وہ اس کو کپڑے سے نہ پہنچ لے کھڑا نہ۔ یہی حال جو ہے آبدست کا بھی ہے۔ تو آبدست لیتے وقت اگر سانس لے رہے تو پانی اوپر پہنچ سکتا ہے، اس لیے سانس روک کر آبدست لینا چاہیے۔ اگر کوئی شخص علاج وغیرہ کے سلسلے میں مقعد یعنی نیچے کے راستے کے سوراخ میں سے کوئی چیز داخل کرے تو روزہ اس وقت ٹوٹتا ہے جب وہ حقنے کے مقام تک پہنچ جائے۔ حقنا ایک جگہ ہوتی ہے اور اسے انیما کہتے ہیں، اور وہ تقریباً 4 انگل کی مقدار پر ہوتی ہے۔ جیسے کہ بواسیری مسے اگر باہر آ جائیں اور ان کو دھونے کے بعد اندر کر لیا یا وہ خود بخود اندر چلے گئے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ وہ مقام حقنا سے نیچے ہوتے ہیں۔ اسی طرح یہ سمجھ لیجیے گا کہ عورت کو روزے میں شرمگاہ کی جگہ کوئی دوا رکھنا یا تیل وغیرہ کوئی چیز ڈالنا درست نہیں۔ اگر کسی نے دوا رکھ لی تو روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا واجب۔ رحم کی صفائی کے وقت رحم کشادہ کرنے کے لیے جو آلات ریلیٹرز استعمال کیے جاتے ہیں ان کو ویزلین لگا کر داخل کیا گیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر ان کو خشک داخل کیا گیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر خشک داخل کر کے باہر نکالا اور اچھی طرح پہنچے بغیر دوبارہ داخل کیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہی حکم انگلی کا ہے۔ اسی طریقے سے اندرونی معائنے کے مختلف آلات، مثلا پیشاب کی نالی اور معدہ صاف کرنے کی نالی، ریلیز ٹیوب وغیرہ، چونکہ کچھ تیل اور چکناہٹ لگا کر یہ استعمال کیے جاتے ہیں، لہذا ان کے داخل کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن صرف قضا واجب ہوگی، کفارہ واجب نہیں ہوگی۔ رحم پورا یا اس کا کچھ حصہ باہر نکل آئے پھر اس کو کچھ دوا یا پانی وغیرہ لگا کر اندر کیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کان میں تیل یا دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ جدید جو ڈاکٹری تحقیق سے یہ بات ثابت ہے کہ کان سے حلق یا دماغ تک کوئی کھلا سوراخ نہیں، جس سے کان میں ڈالی گئی دوا یا تیل دماغ یا حلق میں پہنچا۔ اور قدیم زمانے کی کتابوں میں لکھا ہے کہ روزہ جو فاسد روزہ ٹوٹنے کا جو ریزن ہے وہ یہی بتائی گئی، مگر اب جب کہ یہ معلوم ہو گیا کہ راستہ نہیں ہے تو روزہ ٹوٹے گا بھی نہیں۔ تو لہذا کان میں یا تیل یا دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کی وجہ پرانی کتابوں میں یہ لکھی ہے کہ وہ جو ہے دماغ تک یا حلق تک پہنچ جاتا ہے، لیکن ڈاکٹری لائن میں بتایا گیا ہے کہ کان سے حلق یا دماغ تک کا کوئی کھلا سوراخ نہیں ہے۔ لہذا جب یہ تحقیق سامنے آ گئی اور روزہ ٹوٹنے کی جو وجہ تھی، جو ریزن تھا، وہ ریزن اور وجہ بھی نہیں پایا جا رہا، تو اب ایسی صورت میں کان میں تیل یا دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن پھر بھی احتیاط ہے۔ خود بخود منہ بھر کر قے کرنا، خود منہ بھر کر قے کرنا، وامٹ کرنا، یہ بھی روزہ توڑ دیتی ہے، لیکن قضا واجب ہوگا، کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے کسی روزدار نے جان بوجھ کر اپنا روزہ توڑ دیا، پھر اسی دن اس کو قدرتی طور سے بیماری لاحق ہو گئی، یا عورت تھی تو اس کو حیض یا نفاس جاری ہوا تو اس سے کفارہ ساقط ہو جائے گا اور صرف قضا لازم ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ جب اسی دن قدرتی
عذر اور پرابلم لائق ہو گئی تو معلوم ہوا کہ اس کا روزہ تو ٹوٹنا ہی تھا، اور اس نے ایسا روزہ توڑا جو ٹوٹنے والا ہی تھا، اور ظاہر ہوا کہ روزہ توڑنے کا جرم کامل نہیں تھا۔ جب کامل نہیں ہے تو صرف قضا ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا۔ روزہ توڑ کر کوئی سفر پر نکل جائے تو اس سے کفارہ ساقط نہیں ہوتا، کیونکہ سفر قدرتی پرابلم اور عذر نہیں ہے بلکہ اپنے اختیار کی چیز۔ لہذا مقیم نے رمضان کا روزہ رکھا، پھر دن میں سفر پر روانہ ہو گیا تو اس کو اس دن کا روزہ توڑ دینا جائز نہیں، لیکن اگر وہ روزہ توڑ دے تو چونکہ سفر میں روزہ نہ رکھنے کی رخصت ہے، اس لیے اگر روزہ توڑ دے گا تو جرم کامل نہیں ہوگا اور صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ جہاں روزہ ٹوٹنے کا شبہ ہو، ڈاؤٹ ہو، اگرچہ حقیقت میں روزہ نہ ٹوٹا ہو تو جان بوجھ کر کھانے پینے سے صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے خیال کر کے جان بوجھ کر کھایا پیا ہے کہ اس کا روزہ ٹوٹ چکا ہے، اور اس طرح سے اس کا جرم کامل نہیں ہوا۔ جب جرم کامل نہیں ہوا تو قضائی ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا۔ مثلا کسی نے بھولے سے کچھ کھا لیا اور اب مسئلہ نہ معلوم ہونے کی وجہ سے وہ یہ سمجھا کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا، اس وجہ سے پھر اس نے جان بوجھ کر اس نے تو کیا آئی ہے، لاؤ اب اچھی طریقے سے کھائی لوں، پھر جان بوجھ کر اس نے پیٹ بھر کھایا تو صرف قضا واجب ہے، کفارہ واجب۔ اور اگر مسئلہ جانتا ہو پھر بھول کر ایسا کرنے کے بعد، بھول کر کھانے کے بعد پھر جان بوجھ کر کھایا اور یا پی لیا تو اس وقت بھی صرف قضا ہی واجب ہے، کفارہ واجب نہیں ہے، دونوں ہی صورت۔ اگر کسی کو بے اختیار وامٹ آئی تو وہ سمجھا کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا، اور اس گمان پر پھر اس نے جان بوجھ کر کھا لیا، روزہ توڑ دیا، تو ابھی قضا واجب ہے، کفارہ واجب نہیں۔ یہ وہ مسائل تھے جو رمضان کے روزے سے متعلق تھے۔ اب وہ عذر جن کی وجہ سے روزہ نہ رکھنا جائز ہوتا ہے، انشاءاللہ اس پر بات کریں گے، اور یہی بہت ضروری تھے وہ مسائل جن کی وجہ سے روزہ نہ رکھنے کی شریعت نے اجازت دی ہے۔ مسائل تو آپ کے جو رمضان کورس کے تحت تھے اس میں مسائل بہت سارے رہ گئے، تراویح کا بھی رہ گئے اور اعتکاف کے بھی رہ گئے، لیکن کیا کیا جائے، وقت کی تنگی ہے، 2-3 دن رہ گئے ہیں، اس لیے بس اسی پر اکتفا کیا جاتا ہے، اور انشاءاللہ ایک آدھ کلاس کا اور ہوگی، اور پھر اس کے بعد تو ہم اور آپ زیادہ سے زیادہ اس نیت کے ساتھ رمضان المبارک گزاریں کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان کو پچھلے رمضان سے اعمال کے اعتبار سے اچھا بنانے کی ہم سب کو توفیق مرحمت فرمائے۔